حضرت آدم علیہ السلام کے قریب 1000 سال توحید پہ قائم رہنے کے بعد لوگوں میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں جب کوئی نیک لوگ فوت ہوتے تو ان کی یاد میں بت بنا لیا کرتے تھے اور آہستہ آہستہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کی وجہ سے اس بتوں کی پوجا شروع ہو جاتی۔ جب بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت عطا کی گئی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں یہ ہے کہ اے نوح، تو زمین پر سب سے پہلے رسول بنایا گیا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے تھے، دن رات ان کے گھروں اور اجتماعات میں جا کر ان کو دعوت دیتے۔ آپ انہیں اعلانیہ اور پوشیدہ دعوت دیتے۔ ان کے دعوت دیتے وقت 950 سال گزر گئے، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہیں لایا۔ اسی زمانے میں ایک مغرور بادشاہ تھا جو اپنی قوم سے کہتا تھا، نوح کی باتوں پر دھیان مت دینا اور نہ اس سے بحث کرنا، یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، تم اپنے بتوں کی پوجا پر ڈٹے رہو۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، لیکن صرف 80 لوگوں نے ہی دین قبول کیا۔ ان میں زیادہ تر لوگ مسکین اور غریب تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم سے اس برتاؤ سے عاجز ہو گئے اور اللہ سے فریاد کی اور یہ دعا کی، اے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے، ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال نہ فائدہ دیا، الٹا نقصان پہنچایا، اور ان کا مجھے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑا۔ آپس میں کہنے لگے، اپنے دیوتاؤں کو نہ چھوڑنا۔ ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا، پروردگار تو ایسا کر کہ یہ ظالم اور زیادہ گمراہ ہو جائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دعوت و تبلیغ کا ان قوم پر کوئی اثر نہ ہوا تو آپ بہت غمزدہ اور پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا، اور نوح پر وحی کی گئی، جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں، بس ان کی حرکتوں پر غم نہ کر۔ سورہ ہود۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا۔ آخرکار نوح علیہ السلام کی کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ کشتی بننے میں 100 سال کا وقت لگا اور اب اللہ کے وعدے کا عذاب کا وقت قریب آیا۔ اللہ کے عذاب کی پہلی نشانی یہ ہوئی کہ پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی میں اپنے خاندان والوں کو اور جتنے بھی ایمان لا چکے ان کو سوار کر لیں اور تمام جانوروں کے ایک جوڑے کو بھی سوار کر لیں۔ حکم کے مطابق جب سارے سوار ہو گئے، زمین پر صرف نافرمان ہی بچ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسائیں اور زمین کو حکم دیا کہ وہ پوری طرح سے ابل پڑے۔ دھیرے دھیرے پانی میں طوفانی آئی اور پانی بڑھنا شروع ہوا۔ تب کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا، پانی بڑھنے کی وجہ سے وہ پہاڑوں کی طرف جانے لگا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، بیٹے تم ایمان لے آؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تب بیٹے نے جواب دیا کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کا عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر ایک پانی کی موج سے اسے ڈبو دیا۔ مسلسل دن رات بارش ہوتی رہی اور چشمے سے پانی نکلتا رہا۔ آخرکار پوری نافرمانی قوم غرق ہو گئی اور کوئی نہ بچ سکا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے پانی پر رہی، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم کو نوح علیہ السلام کی کشتی نیچے اترے۔ آخرکار اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا اور آسمان سے پانی برسنا تھم گیا۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ سارے پانی کو نگل لے، چنانچہ زمین نے سارا پانی نگل لیا۔ کشتی جدی نمی پہاڑی پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکلے۔ اس وقت اولاد آدم میں سے کوئی زندہ بچ نہ سکا سوائے ان لوگوں کے جو کشتی پر سوار تھے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے۔ سام کی اولاد سفید رنگت والے تھے اور عرب اور بنی اسرائیل سام کی اولاد ہوئی۔ ہام کی اولادیں سیاہ کالے رنگ کے تھے، تمام حبش ہام کی اولاد ہیں۔ یافس کی قوم سرخی مائل تھی، ترک اور مغرب ایشیا کے لوگ یافس کی اولاد ہیں۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام مزید 350 سال اور زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ راجع ترین روایت کے مطابق آپ مکہ میں دفن ہوئے، ایک دوسری روایت کے مطابق آپ لیبنان میں دفن ہوئے۔ دوستوں، آپ کو اگر یہ ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ہمارے چینل المجید کو سبسکرائب، لائک اور اپنے دوستوں میں ضرور سے ضرور شیئر کریں اور کمنٹس کر کے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسے لگی۔